تیرا کرم ہے ذات باری، اتاری ہوں اتاری۔ میرا نام AR شہزاد گھانچی ہے، الحمدللہ میں اتاری ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے، میرا نام عائشہ ہے اور میں اتاریہ ہوں۔ اور یہ میرا بیٹا ہے، میرا نام محمد شہباز رضا ہے اور میں اتاری ہوں۔ اور یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد ریان رضا ہے، اور یہ ابھی تک بیعت نہیں ہے۔ پلیز شیخ اس کو بیعت فرما لیجئے اور اپنے سلسلے میں داخل فرما لیجئے۔ اور یہ میرا بھانجا ہے، اس کا نام محمد اورحان رضا ہے، پلیز اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل فرما لیجئے۔ جاتے جاتے شیخ کچھ کوشچنس تو بنتے ہیں، کیونکہ السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ پلیز شیخ یہ بتائیے بیعت کیا ہے، بیعت کب سے ہے، اور بیعت کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ اللہ اللہ، آپ کے بھتیجے بھانجے وغیرہ جو بھی آپ نے بتائے سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کر لیا۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت، بیعت نہیں، بیعت صحیح تلفظ ہے۔ بیعت کا لفظی معنی بک جانا، سیل ہو جانا، بک جانا، کسی کے ہاتھ پر بک جانا۔ بیعت، بیعت کا لفظی معنی بک جانا، اور اصطلاح شرع و تصوف میں اس کی مختلف صورتیں، جن میں ایک یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے، اور اس سے اللہ پاک کی معرفت یعنی اللہ پاک کو پہچاننے کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے۔ آج کل عام الفاظ میں، عام بول چال میں اس کو پیری مریدی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اسلام پر بھی بیعت لی، نیک اعمال کرنے پر بھی اور گناہوں سے بچنے پر بھی، کسی سے سوال نہ کرنے پر بھی، اور کسی خاص عمل پر بھی بیعتیں لی گئی ہیں۔ تو یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانات پر، موضوعات پر بیعتیں لی، تو یہی اصل وہ ہے، مطلب اصل معنی بنیاد ہے اس کی پیری مریدی کی، بیعت کرنے کی۔ اور بیعت کا ثبوت تو قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز ایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک بندے کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے مرید بن کر، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو، یعنی قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو۔ اگر صالح یعنی نیک بندہ امام نہ ہوگا تو اس کا امام پھر شیطان ہوگا۔ اس مبارک آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیعت بے شک سنت محبوبہ یعنی پسندیدہ سنت ہے. شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر رضی اللہ عنہ کی عوارف شریف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قول الجمیل تک اس کی تصریح اور ائمہ و اکابر کا اس پر عمل ہے. یعنی یہ سب پیری مریدیاں یہ چلی آ رہی ہیں بزرگوں سے. اور رب العزت فرماتا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 10. ترجمہ کنز ایمان. وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں, وہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 18. ترجمہ کنز ایمان. بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے یعنی اس ٹری کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید کو کسی مرشد و استاد کی حاجت ہوتی ہے جو اس کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے, کیونکہ دین کا راستہ انتہائی باریک ہے جبکہ اس کے مقابلے میں شیطانی راستے بکثرت اور نمایاں ہیں. تو جس کا کوئی مرشد نہ ہو جو اس کی تربیت کرے تو یقیناً شیطان اسے اپنے راستے کی طرف لے جاتا ہے. اب انسان پر خطر وادیوں میں بغیر کسی کی رہنمائی کے چلتا ہے اور یوں وہ خود کو ہلاکت پر پیش کرتا ہے. جیسے خود بخود اگنے والا پودا جلدی سوکھ جاتا ہے اور اگر وہ لمبے عرصے تک باقی بھی رہے تو پتے تو نکل آئیں گے لیکن وہ پھلدار نہیں ہوگا. مرید پر بھی ضروری ہے کہ وہ مرشد کا دامن اس طرح تھام لے جس طرح اندھا نہر کے کنارے اپنی جان نہر پار کرانے والے کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی اتباع و پیروی میں کسی قسم کی مخالفت اور اعتراض نہیں کرتا اور نہ اسے چھوڑتا ہے. حوالہ احیاء العلوم جلد 3 پیج نمبر 93. تو یوں مطلب یہ کہ بیعت کی ضرورت بھی ہے, بیعت مفید بھی ہے. اندھے کی مثال امام غزالی نے خوب دی کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے وہ گویا اندھا ہے, اور اس کو مطلب رہنما کے بغیر کھائے نا تو وہ ایک مقولہ بھی ہے اندھا اور انجانا دونوں برابر ہوتے ہیں. تو یوں جیسے کہ اب ایک نابینا ہے اور وہ نہر پار کرنا چاہتا ہے تو وہ جو نہر پار کروا رہا ہے وہ آنکھ والا اس سے لپٹ جائے, اس کو پکڑ کے رکھے گا, نہ اس پر اعتراض کرے گا نہ اس کے کہے پر انکار کرے گا, مخالفت بھی نہیں کرے گا, جو کہے گا کرتا چلا جائے گا کہ کسی طرح میں نہر پار کر لوں. اگر وہ اس پر اعتراض کرے گا یا اس سے اختلاف کرے گا تو پھر یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہر پار کرنے سے محروم رہ جائے اور ڈوب مرے. تو یوں بہرحال ہے کہ پیر کامل جو ہے مرشد کامل اس کی بیعت مفید ہوتی ہے, اور یہ آج کل کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, یہ تو بہت پرانا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے بیعت لینے کا, اور قرآن کریم سے بھی علماء نے مختلف آیات کے ذریعے اس کا ثبوت فراہم کیا ہے. لیکن جو لوگ دین سے بالکل ہی دور ہوتے ہیں نا, پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ان کو, وہ بعض اوقات لا علمی کی بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ غوث پاک کو مانتے ہیں, غوث پاک کو مانتے ہیں نا تو غوث پاک کسی کے مرید تو تھے نا. پھر یہ کہ غوث پاک کے دوسرے مرید ہوئے اور یہ ان کا ابھی تک سلسلہ تو چل رہا ہے, ان سے آگے بھی غوث پاک سے آگے بھی سب ایک دوسرے کے مرید ہوتے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح دیگر خواجہ غریب نواز یہ بھی چشتیہ سلسلے کے پیشوانا, تو یہ بھی تو کسی کے مرید تھے نا, اور ان سے بھی پھر پیری مریدی سلسلہ چلا آ رہا ہے نا.
اس طرح دیگر جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کرام کے آپ نام لوگے نا تو آپ جب ان کے حالات پڑھو گے تو یہ پتا چلے گا کہ یہ فلاں کے مرید تھے. خود امام غزالی کی میں نے مثال دی, یہاں یہ بھی مرید تھے. تو آگے یوں سب ایک دوسرے کے مرید ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ بولیں صحابہ کرام کس کے مرید تھے؟ وہ سرکار کے مرید تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں. تو اب وہ پیری مریدی کا ان دنوں مطلب ہے کہ الفاظ میں وہ نہیں کہتے تھے, لیکن اس کی اصل موجود تھی. بلکہ اولیاء کرام فرماتے ہیں پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہے. یہ ملے گا آپ کو, یہ لکھا ہے فتح رضویہ جلد 11 پیج نمبر 326 پر. سب سے بڑے پیر صاحب جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بڑے مرید کامل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کہ نہ ایسا کوئی پیر سرکار جیسا نہ صدیق اکبر جیسا مرید. تو یوں مطلب پیری مریدی کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی غلط طریقہ نہیں ہے. اب بعض پیروں کے مسائل سنے جاتے ہیں تو اب ایک پیر خراب ہے, یعنی پیر کے نام پر کوئی خرابی کرتا ہے تو اس کا سارے پیر تو خراب نہیں ہو گئے, ایک مسلمان خراب ہے تو کیا سارے مسلمان خراب ہو گئے؟ یا معاذ اللہ کیا اسلام برا بن گیا؟ نعوذ باللہ. ایک مسلمان نے چوری کی تو نعوذ باللہ کہ سارے مسلمانوں کو ہم کہیں گے کہ مسلمان ہوتے ہی چور ہے؟ معاذ اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آپ کے خاندان میں کسی نے کوئی مطلب چیٹنگ کی تو آپ یہ کہیں گے کیا سارا خاندان ہمارا ایسا ہے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. اب اپنے خاندان کو برا بولنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, بلکہ باپ اگر برائی کرے گی تو اس کو آپ ڈھکیں گے, برا نہیں کہیں گے. تو بہرحال کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے, کوئی امام صاحب غلط کرتے ہیں, کوئی مؤذن صاحب غلط کرتے ہیں کام, تو اس کا مطلب سارے مؤذن سارے امام غلط تو نہیں ہو گئے نا. اس طرح کوئی پیر اگر غلط کام کر گیا, سارے پیر غلط نہیں, کوئی عالم غلط کام کر گیا تو سارے علماء کو تو برا نہیں کہیں گے, سارے عالم معاذ اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایک کی وجہ سے سب کو خراب کرنا جو کوئی دنیا کا اصول ہی نہیں ہے. تو لوگ بس یہ بول دیتے ہیں سارے سے فلاں سارے سے فلاں سارے سے. نعوذ باللہ, ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے. جو برا ہے وہ اپنی جگہ پر برا ہے, جو اچھا ہے اپنی جگہ پر اچھا ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہے نا. اب ایک چھوٹی ہے ہاتھ میں انگلی تو آپ بولے ساری انگلیاں ایسی ساری چھوٹی ہیں, تو آپ کو کون آپ کی مانے گا یار؟ یہ ساری انگلیاں کائیں سی ہیں؟ سب میں فرق ہے. تو انسانوں میں فرق تو ہوتا ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی تعالی محمد. پیارے